حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بندوں کے حقوق، اور اس میں شوہر کے حقوق کا بیان آج ہوگا۔ اس سے پہلے سلسلے میں شوہر کے 3 حقوق بیان کیے تھے، جس میں پہلا حق تھا ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، اور اس کے علاوہ بھی ہر جائز کام میں اس کی بات ماننا۔ دوسرا حق تھا شوہر کی خدمت، دلجوئی اور رضا جوئی کا بھرپور اہتمام کرنا، اور تیسرا حق تھا اپنے خاوند سے محبت کرنا اور دکھ سکھ میں اس کا شریک ہونا۔ ان 3 کے اوپر ہم کافی تفصیل سے کلام کر چکے ہیں۔ آج چوتھے حق کا بیان ہے، اور وہ ہے کہ شوہر کو اپنا سردار جاننا، اپنے سے برتر جاننا، اور پھر اس کے ضمن میں جو دیگر چیزیں ہیں ان کا خیال کرنا۔ جب شوہر کو اپنے سے برتر سمجھیں گے اور یوں سمجھ لیں کہ سردار اور حکمران اپنا سمجھیں گے، تو پھر اس کے مطابق بہت سی چیزیں اس سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی بھی ماتحت اپنے سینئر کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرتا، تو جو شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے اس میں جو جونیئر اور سینئر ہونے کا لحاظ ہے وہ بہت فرق ہے۔ شوہر کا مرتبہ، اس کا مقام، گھر کے اندر جو اس کی اتھارٹی ہے وہ بیوی کے بنسبت بہت زیادہ ہے، تو لہذا اس کے ساتھ کوئی ایسا سختی کا انداز اور ایک گستاخانہ انداز اور ایک لڑائی جھگڑے کا انداز یہ ہرگز اختیار نہ کیا جائے۔ دوسری بات کہ شوہر پر نہ تو تنہائی میں طنز کیا جائے اور نہ دوسروں کے سامنے طنز کیا جائے۔ بعض خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہر کے اوپر جملے کس دیتی ہیں، خاص طور پہ اگر شوہر مغلوب ہے اور اس کی جو معاشرتی اور معاشی حیثیت ہے وہ کم تر ہے، تو بیویاں شوہر پر کوئی طنز کرتے، کوئی جملہ بولتے ہوئے بھی عام طور پہ خیال نہیں کرتی، اور یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ نہ تو خود شوہر کا مذاق اڑائے اور نہ کسی کو مذاق اڑانے دے۔ نہ یہ ہو کہ دوسروں کے سامنے شوہر کا مذاق اڑائے، اور نہ یہ کہ شوہر کی عدم موجودگی میں دوسری خواتین کو یا کسی مرد کو اجازت دے کہ وہ اس کے شوہر کا مذاق اڑائے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب خواتین ایک فرینک ماحول میں بیٹھتی ہیں تو اب وہ کبھی کسی کے شوہر کا مذاق اڑا دیا، کبھی کسی کے شوہر کی بات کر دی، کبھی کسی کے لیے کوئی جملہ بول دیا، تو یہ جو مذاق اڑانے والا یا جملے کسنے والا انداز ہے یہ بعض اوقات اختیار کر لیا جاتا ہے، اور اسے ان معاملات کے ساتھ تعلق رکھنے والی عورتیں بخوبی جانتی ہوں گی۔ تو بات یہ ہے کہ جو شوہر کا مقام اس کی بیوی کے لیے ہے، اسے آپ اس سے سمجھ لیں کہ باپ کا مقام جو اپنی اولاد کے لیے ہے، شوہر کا مقام بیوی کے لیے اس سے بڑھ کر ہے۔ جو باپ کا مقام اپنی اولاد کے لیے ہے، شوہر کا مقام بیوی کے لیے اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جیسے کوئی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے باپ کا مذاق اڑایا جائے تنہائی میں یا باپ کے سامنے یا دوستوں کے اندر، وہ کہتا ہے جی بھائی میرے باپ کے حوالے سے اس طرح کی بات نہ کرے، وہ میرا باپ ہے، میرے لیے عزت کا مقام ہے۔ تو بیوی کے لیے جو شوہر کا مقام ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو لہذا نہ اپنے طور پر، نہ شوہر کی موجودگی میں دوسروں کے سامنے، نہ شوہر کی عدم موجودگی میں دوسروں کو ایسا موقع دے کہ وہ اس کے شوہر کا مذاق اڑائیں۔ اس کا شرعی اعتبار سے بڑا سنگین حکم ہے،
یعنی یہ سخت گناہ کا معاملہ ہے۔ قرآن مجید نے شوہر کی حیثیت کیا بیان فرمائی ہے؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حکمران ہیں، ان پر نگہبان ہیں، ان پر نگران ہیں، انہیں اتھارٹی حاصل ہے۔ تو لہذا جو شوہروں کا مقام ہے اس کے مطابق ہی ان کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے۔ شوہر کے ادب کا اور اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کا دوسرے آدمی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، کہ شوہر کا ذمہ جو ہے یہ بہت بڑا حق ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جس کا مقام و مرتبہ ایسا ہو کہ اگر شریعت کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، تو آپ بتائیے کہ جس کو سجدہ کرنے تک کا حکم ہوتا تو اس کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ طعن و تشنیع کا اور مذاق اڑانے کا رویہ اختیار کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس سے سمجھ لیں کہ شوہر کا حق کیا ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ کسی بھی شخص سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے، کسی سے بھی اپنے شوہر کی بلا وجہ شکایت نہ کرے، اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرے۔ ایک تو بلا وجہ شکایت نہ کرے، دوسرا یہ ہے کہ اگر وجہ بھی ہو کہ واقعی شوہر کی طرف سے کچھ جو ہے وہ نادانی کا رویہ ہے اور نامناسب رویہ ہے، اس کے باوجود شوہر کی شکایت نہ کرے۔ اب اس پر حدیث مبارک سنیے کہ اگر بلا وجہ شکایت ہے تو اس کا معاملہ تو زیادہ سخت ہے۔ شوہر کے حوالے سے بلا وجہ یا تو شوہر ہی سے شکایت کہ تم میرے حقوق پورے نہیں کرتے، تم میری یہ ضروریات پوری نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، جبکہ جو بنیادی ضروری شرعی حقوق ہیں وہ پورے کر رہا ہوں۔ اور یا یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کی شکایت کرنا۔ تو اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ حدیث مبارک سنیے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ صحابیات کے پاس سے گزرے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہونے کی حیثیت سے سلام کیا اور فرمایا کہ اے عورتوں، تم نعمت دینے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان میں موجود تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، نعمت دینے والوں کی ناشکری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے والدین کے گھر لمبے عرصے تک کنواری بیٹھی رہتی ہے، 16 سال، 18 سال، 20 سال، بعض جگہ 25 سال، بعض اوقات 30 سال، اتنا لمبا عرصہ وہ کنواری بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے شوہر عطا کرتا ہے، پھر اس شوہر سے اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا کرتا ہے۔ تو یوں ایک نعمتوں کا اور ایک نئی زندگی کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب عورت کو غصہ آتا ہے تو ناشکری کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی بھلائی دیکھی نہیں۔ وہ شوہر کو بولتی ہے کہ میں نے تو آج تک تم سے بھلائی دیکھی نہیں ہے، بس جب سے تمہارے گھر پہ آئی ہوں ایک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے کہ شوہر نے جو اس پہ خرچہ کیا، جو اسے رہائش دی، جو اس کے لیے زندگی کے اسباب فراہم کیے، جو اس کے ذریعے خدا نے اولاد عطا کی، جو اس کے علاوہ زندگی کا سکون ملا، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی کہ مجھے تو آج تک تم سے کوئی بھلائی ملی نہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، حالانکہ عورت اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہے، کہ بہرحال زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، بہرحال زندگی کے اخراجات اور دیگر کثیر معاملات کے اندر شوہر کی حاجت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس سے بے نیاز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی ناشکری کرتی ہے، شکر ادا نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت پہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تیسری بات، مسلم شریف کی حدیث ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جہنم کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ عورتوں پر مشتمل پایا۔ جہنم کی آبادی کا یعنی جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان میں ایک بہت بڑی تعداد میں نے عورتوں کی پائی۔ تو خواتین نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتوں کی اتنی بڑی تعداد جہنم میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو وجہ۔ ایک وجہ فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، ایک وجہ کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، اور دوسری وجہ کہ تم شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ یہ دو وجہ، اور یہ دونوں وجہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ لان تان کا معاملہ تو یہ ہے کہ غصہ آیا تو اولاد کو لان تان شروع کر دیتی، لعنت ہے تمہارے اوپر، اور جس سے تھوڑی بہت انبن ہوئی اس کے اوپر لعنت کر دی۔ تو یہ جو لعنت کرنے کا وصف ہے یہ یوں ہوتا ہے کہ اولاد کو، رشتہ داروں کو، دوسرے تیسرے کو یہ لعنت کے الفاظ بول دیتی ہیں اور یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اور دوسری بات شوہر کی ناشکری، کہ جب اس کے جائز حقوق پورے ہو رہے ہیں تو پھر بھی شوہر کو ایذا دینا اور یہ کہنا کہ مجھے تم سے کبھی کو خیر ملی نہیں۔ تو ناشکری جو ہے یہ بڑا برا وصف ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ تو اس حوالے سے تھا کہ بیوی شوہر کی ناشکری نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ناشکری فی نفسی ہی بری چیز ہے، ناشکری بذات خود ہی بری چیز ہے۔ اب وہ بیوی شوہر کی کرے یا شوہر بیوی کی کرے، تو جیسے معاملہ عورتوں کی طرف سے ہے تو شوہروں کی طرف سے بھی کم نہیں ہے ہمارے ہاں، بلکہ شاید آج کا جو ہمارے سامنے ماحول ہے اس میں تو یہ لگتا ہے کہ عورت کی ناشکری تو اپنی جگہ یقیناً ہوتی ہوگی، لیکن شوہروں کی طرف سے بھی کم نہیں ہے کہ بیوی اس کی اتنی خدمت کرتی ہے، اس کے لیے اپنی نیند قربان کرتی ہے، اس کا کھانا تیار کرتی ہے، اس کا لباس تیار کر کے دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، استری کرتی ہے، جوتے اس کے سامنے رکھتی ہے، اس کے لیے دن کے 4 سے 5 گھنٹے کچن کے اندر گزارتی ہے، اس کے بچوں کو سنبھالتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود شوہر قسم کھا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کیا مجال ہے کہ میں بیوی کا شکریہ ادا کر دوں، تو پرلے درجے کا ناشکرا شوہر ہوتا ہے۔ اور اس کو یہ تو ہوتا ہے کہ بس میں جو 8 گھنٹے باہر گزار کے آ گیا اور تھوڑا بہت کمائی جیسی تیسی بھی لے کے آ گیا، اس کے اوپر یہ ہر وقت سجدہ شکر میں پڑی رہے، لیکن وہ جو بیوی اس کے لیے کر رہی ہوتی ہے اس پہ شوہر کو توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی بیوی کا بھی شکریہ ادا کر دے۔ تو ناشکری بیوی بری ہے تو ناشکرا شوہر بھی برا ہے۔ ناشکری بیوی اگر جہنم میں جائے گی تو ناشکرا شوہر جنت الفردوس میں نہیں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ناشکری کا معاملہ ہے یہ دونوں طرف دیکھنے والا ہے۔ ایسے ایسے بد دماغ شوہر ملتے ہیں کہ کیا مجال ہے کہ بیوی کی جملہ خدمتوں کے باوجود ان سے راضی ہو جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس وہیں اپنی جگہ اکڑے ہوئے اور اسی اکڑ کے اندر رہنا ہے کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیوی نے جو زمین و آسمان ایک کر کے اس کی خدمت کی، اب اگر گھر کے کسی کونے کے اندر کوئی معمولی سی بھی ادھر ادھر کی چیز نظر آئی نا تو فوراً بس تمہارا حال ہی ہے، تمہاری تربیت کسی نے نہیں کی، تمہیں سمجھایا کسی نے نہیں، تمہارے ماں باپ نے سمجھایا تھا تو یہ حرکتیں تھوڑی ہوتی۔ تو کیا ہوا، سارا کام کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ شوہر قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے یہ نکلتا ہے۔ تو ناشکری بیوی جہنم میں تو ناشکرا شوہر بھی جہنم میں۔ تو لہٰذا یہ جو ناشکری والا رویہ ہے اس کے اوپر غور کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ جیسے میں بیان ہی کر رہا ہوں نا، اس میں کیا ہوگا کہ شوہر ناشکرا جو ہے نا، یہ بیوی اس کا کلپ نکال کے اس کو سنا رہی ہوگی، اور بیوی ناشکری ہے اس کا کلپ نکال کے شوہر بیوی کو سنا رہا ہوگا۔ تو بھائی یہ اس کام کے لیے بیان نہیں ہوتا، یہ اس لیے بیان ہوتا ہے کہ جیسے انسان ہونے چاہیے ویسے بنو، جیسے زندگی گزارنی چاہیے ویسے زندگی گزاریں۔ اپنے حقوق کی پوری حدیثیں یاد کی ہوتی، اپنے حقوق کی ساری روایتیں بما اس کے ہو سکتا ہے کہ راویوں کے ذوف اور ان کی ثقاہت کے ساتھ یاد کی ہوئی ہوں کہ ثقہ راویوں سے مروی ہے کہ شوہر کے یہ حقوق ہے، اور بیوی نے اپنی روایتیں یاد کی ہوں گی کہ ثقہ راویوں سے مروی ہے کہ بیوی کے یہ حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن کی آیت ہے کہ جیسے شوہروں کے بیویوں پر حقوق ہیں اسی طرح بیویوں کے شوہروں پر حقوق ہیں۔ تو لہذا ون سائیڈڈ گیم نہیں چلتی، ایک طرف کی جو نا یہ چکی نہیں چلانے کی۔ تو لہٰذا دونوں ہی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہرحال بیوی کی قربانیاں زیادہ ہوتی، بیوی کے گھر کے کام کاج زیادہ ہوتے،
اسے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، وہ گھر کے کام کا زیادہ کرتی ہے۔ میں نے کئی بیانات کے اندر کہا ہے کہ 3 دن کے لیے، کتنے ٹوٹل 3 دن کے لیے بیوی آرام سے بیٹھ جائے اور اس کے سارے کام شوہر کے ذمہ لگا دیں، صرف 3 دن کے لیے۔ تجرباتی طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ 3 دن یہ کام کر کے دیکھیں کہ اگر رات کو بچہ اٹھے گا تو باپ اٹھائے گا، ماں نہیں اٹھائے گی۔ اچھا، بچے نے اگر کچھ گڑبڑ کر دی تو اس کی صفائی باپ کرے گا، ماں نہیں کرے گی۔ صبح کو بچوں کو اسکول بھیجنا ہے تو باپ تیار کرے، گھر کا جھاڑو پوچھا جو ہے ذرا ایک مرتبہ باپ کر لے، اور یہ کھانے پکانے کا جتنا کام ہے 4 گھنٹے کچن میں رہنے کا باپ کر لے۔ اس کے علاوہ رات کو جب بچہ اٹھے گا باپ اٹھے، ماں آرام سے سوئی رہے۔ 3 دن کا یہ چلا کر لیں آپ، تیسرے دن قدر ہو جائے گی کہ شوہر کی قربانی زیادہ ہوتی ہے یا بیوی کی قربانی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 4 گھنٹے ٹی وی دیکھنے کے بعد بھی شوہر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیوی کو بول رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ لے آؤ، اب یہ لے آؤ، اب یہ لے آؤ، اب یہ لے آؤ، اور بیوی جو ہے نوکر در نوکر بن کے اس کے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے باہر صورت خدمت کرنی چاہیے، اسے بالکل خدمت کرنی چاہیے، اور جو اس کے بارے میں احکام اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن شوہر کو بھی تو عقل کرنی چاہیے کچھ۔ تو لہذا ناشکری کا وصف ابھی تو جو دیکھنے میں آتا ہے وہ زیادہ تر یہ آتا ہے کہ بیویوں سے زیادہ شوہر ناشکرے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیوی اس معیار کے اوپر پوری اترتی ہو۔ کس معیار پہ؟ وہ نیکی تقوی کے اندر رابعہ بصریہ ہونی چاہیے، اور وہ شکل و صورت کے اندر فلاں ملک کی فلاں عورت کی طرح ہونی چاہیے، اور وہ تعلیم کے اندر جو ہے نا وہ PhD سے بھی 2-4 درجے اوپر ہی ہونی چاہیے، اور وہ باقی کاموں کے اندر یہ ہونی چاہیے، اور خود کیا ہے؟ خود بھلے ٹکے گا نہ ہو، بیوی ہر معیار کے اوپر پوری اترنی چاہیے۔ تو بھائی یہ جو ایک بالکل ظالمانہ انداز اور بالکل غلط انداز ہے، یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ ناشکرے شوہر بھی اتنے ہی جہنم میں جائیں گے جتنا ناشکری کی وجہ سے عورتیں جائیں گے۔ تو لہذا شوہر کا جو حق ہے اس میں طرفین کو اپنے اپنے اعتبار سے خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور حق، چھٹا حق، وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند پر شک نہ کرے۔ جس چیز کی بنیاد نہیں ہے یا بنیاد ہے لیکن دلیل نہیں ہے، وہاں پر افہام و تفہیم کے ساتھ چلنا تو مناسب ہے، لیکن شک کر کے گھر برباد کرنا کسی طور کے اوپر مناسب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ گھر برباد کرنے والیوں سے بچے، گھر برباد کرنے والیوں سے بچے۔ ہمارے ہاں ایسی مہربان خواتین کی کمی نہیں ہوتی کہ جو آ کے 2-4 جملے دماغ میں ایسے ڈال کے چلی جاتی ہیں کہ اس کے بعد بیوی کی شوہر سے دوری شروع ہو جاتی ہے، یا اس کے کردار کے حوالے سے، یا اس کے خیالات کے حوالے سے، یا اس کے کہیں آنے جانے کے حوالے سے، یا بیوی کیسی پوچھ رہی ہے اچھا وہ فلاں جگہ گیا تھا تو تمہارے کچھ لے کے آیا یا نہیں لے کے آیا، او ہو چل جی، اب اس نے بول دیا، اب بیوی کے دماغ کے اندر پہلے نہیں بھی تھا نا تو اب پڑ گیا کہ ہے میرا اتنا بڑا حق ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ حق نہیں ہوتا، ایک اچھی چیز ہے کہ شوہر کہیں جائے تو اس کے لیے تحفہ لے کے آئے، لیکن دوسری جو ہیں وہ اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی ایسا وسوسہ ڈال دیتی۔ اچھا، اسی طرح اور 20 معاملات ہوتے، عورت کو آ کے اس کی ساس کے خلاف بھڑکا دیا، اس کی نند کے خلاف بھڑکا دیا، اور کسی اور چیز کے حوالے سے اس کے دماغ کے اندر کانا پھوسی کر دی، اور نتیجہ یہ ہے کہ عورت اپنے دل و دماغ میں معاذ اللہ شوہر کا بغض لے کے بیٹھ جاتی ہے، اور شوہر کے ساتھ بغض رکھنا یہ عورت کے لیے ہرگز نہ جائز ہے نہ مناسب ہے۔ شوہر کے لیے بھی حدیث مبارک میں تو یہ فرمایا کہ شوہر جو ہے وہ اپنی مومنہ بیوی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھے، حدیث میں شوہر کے حوالے سے کہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں بغض نہ رکھے، لیکن بیویوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ شوہروں کے بارے میں دل کے اندر نفرت کی یا دوری کی یا بغض کی یا کینے کی جو ہے کیفیت نہ پالیں۔ تو لہذا وہ عورتیں کہ جن کی وجہ سے خدا نخواستہ جدائی کا اندیشہ ہے، میاں بیوی میں دوری کا اندیشہ، ان سے دور رہیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بات تو ہم ویسے سارے جانتے ہیں کہ بہت سے یہ تعویذ اور بہت سے جادو اس طرح کے ہوتے ہیں جو میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہاروت ماروت کا بیان کیا ہے، جو بنی اسرائیل کے اندر 2 فرشتے اترے تھے انسانی صورت میں، اور جنہوں نے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو جادو سکھایا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ اور علوم تھے وہ سکھائے تھے، تو وہ کیا تھے کہ قرآن مجید نے فرمایا یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ بنی اسرائیل کے برے لوگوں نے کیا کیا کہ اس جادو اور اس علم کے ذریعے میاں بیوی میں جدائیاں ڈالنا شروع کر دی، اور یہ حرام تھا، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا حرام تھا۔
تو اب ہر وہ عورت کہ جو بیوی کو شوہر کے خلاف ورغلا کے ان سے دور کرتی ہے اور جو جدائی اور طلاق کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جبکہ وہاں پر کوئی شرعی ریزن ہے نہیں ایسا، تو یہ سخت ترین گناہ گار۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے جو میاں بیوی میں جدائی کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خلا لینے والی ہیں، تو خلا لینا جائز بھی ہے بعض صورتوں میں، جب واقعی شوہر سے بے حد تنگ ہو اور وہ جان بھی نہ چھوڑتا ہو تو خلا لینا جائز ہے جو شرعی طریقے سے ہو۔ لیکن بلا وجہ خلا لینے والی ہیں کہ جہاں پر کوئی جینون ریزن نہیں ہے اور پھر خلا کا مطالبہ کرنا، تو فرمایا کہ المختلعات ہن المنافقات، کہ خلا کا مطالبہ کرنے والی عورتیں منافقہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنی سوچوں کو بھی اس سے پاک رکھیں کہ طلاق لیں اور جدائی ہو اور دوری ہو، اور ایسی عورتوں سے ملنے جلنے سے بھی بچیں کہ جن سے یہ والی کیفیت پیدا ہو سکے۔ لیکن یہاں پر بھی میں دوسری بات وہی کروں گا کہ یہ ضرور ہے کہ بیوی ایسے لوگوں سے بچے، ایسے رشتہ داروں سے بچے کہ جو اسے جو ہے وہ طلاق کی طرف لے جا رہے ہوں، لیکن ساتھ میں شوہر بھی یہ مہربانی کرے کہ بلا وجہ بدگمانیاں نہ کریں۔ بدگمانی کا قرآن نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو اب شوہر بلا وجہ جو ہے وہ یہ جو ہے نا وہ عورت پہ الزام تراشی کرتا رہے یا اپنے دماغ کے اندر بدگمانی پال کے بیٹھ جائے کہ جناب وہ جو اس کا فلاں رشتہ دار ہے، یا فلاں اس کی جو ماں ہے، یا اس کی بہن ہے، یا اس کا بھائی ہے، یا اس کی فلاں رشتہ دار ہے، تو وہ اسے جو ہے وہ نافرمانی پہ ابھارتی ہے اور وہ اسے مجھ سے دور کرتی ہے، اور وہ طلاق کرانا چاہتی ہے، اور وہ ہم سے دوریاں کرنا چاہتی ہے، اور وہ اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی ہے۔ یعنی یہ وہ جملے ہیں جو بولے جاتے ہیں، جو گھروں کے اندر بولے جاتے ہیں۔ تو اب شوہر کا ایسی بدگمانی کرنا دلیل شرعی کے بغیر، دلیل شرعی کسے کہتے ہیں کہ یا تو اس کے گواہ ہوں اور یا بیوی نے اقرار کیا ہو کہ ایسا ہوتا تھا یا ایسا ہوا ہے، یہ ہے دلیل شرعی۔ اب اس دلیل شرعی کے بغیر بس جیسے ہی گھر سے کوئی رشتہ دار ہو کے گیا تو بیوی کے اوپر تیر و تفنگ لے کے جنا وہ کود پڑے اور اس پہ الزام تراشیاں شروع کر دی کہ میں تمہیں پٹی پڑھا دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسی الزام تراشی حرام، ایسی بدگمانی حرام۔ اور یہی معاملہ بیوی کے لیے بھی ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے بارے میں یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے پٹی پڑھا دی تو اس کی بہن نے پٹی پڑھا دی تو اس کے بھائیوں نے کر دیا تو فلاں نے کر دیا۔ بیوی کا اپنے شوہر پہ اس طرح بدگمانیاں کرنا حرام۔ تو لہذا جو بدگمانیوں کا چیپٹر ہے، خاندانی معاملات میں تباہی دو چیزوں سے آتی ہے۔ خاندانی میں یعنی میاں بیوی میں جو تباہی ہے، جدائی اور لڑائی اور فساد ہے، دو چیزوں سے آتا ہے۔ کس سے؟ نمبر 1 بدگمانی، نمبر 2 بدزبانی۔ بدگمانی اور بد کلامی یہ دو چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی پائی جاتی ہے اور فساد شروع ہو جاتا ہے۔ یا تو بد کلامی ہے کہ ہر بات کے اندر اعتراض، اب وہ میاں بیوی پہ کرے یا بیوی میاں پہ کرے، یا اعتراض کرنے کی خصلت، خو، عادت، اور یا بدگمانی کی عادت کہ شوہر بیوی کے بارے میں ہر وقت بدگمانی میں مبتلا رہتا ہے، یا بیوی شوہر کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا رہتی ہے۔ جیسے ہی باہر گھوم پھر کے آیا، بہن بھائیوں سے مل کے آیا، تو اب بیوی پکی بیٹھی ہوئی ہے، میں پٹی پڑھ کے آیا ہے، یا شوہر صاحب یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے۔ تو بدگمانی اور بد کلامی یہ دو چیزیں ہیں جو خاندان کو برباد کرتی۔ آپ یقین کریں، میرے ان جملوں کو آپ یاد رکھ لیں کہ دو چیزیں اگر نکال دیں نا میاں بیوی اپنی زندگی سے، دو چیزیں نکال دیں۔ نمبر 1 بدگمانی نکال دیں، نمبر 2 بد زبانی نکال دیں۔ اور بد زبانی کا مطلب گالی نہیں ہے، بد زبانی میں گالی بھی شامل ہے لیکن الزام تراشی بھی شامل ہے، سخت لہجہ بھی شامل ہے، سخت الفاظ بھی شامل ہیں۔ یہ دو چیزیں نکال دیں، بدگمانی اور بد کلامی، دو چیزیں نکال دیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہمارے اگر 1 کروڑ خاندان ہے نا، مسلمانوں کے مثال کے طور پہ 1 کروڑ خاندان ہے اور ان میں یہ مسئلہ ہو، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 80 لاکھ گھروں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 20 لاکھ ہوں گے جن کا کوئی اور ریزن ہوگا، لیکن 80 لاکھ یعنی 80% گھروں کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ والا ہے، بدگمانی اور بد کلامی۔ ان دو چیزوں سے بچ جائیں، گھر خوشحال ہو جائیں گے۔ جب کچھ بولنے کا موقع آئے تو یہ قسم کھا لیں کہ بھئی برا نہیں بولنا میں نے، اور جب سوچ کا موقع آئے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں برا نہیں سوچنا میں نے۔ اب دیکھ لیں، آپ 3 دن اس پہ عمل کر لیں، آپ تیسرے دن آپ کا گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ بڑے جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ یہ نسخہ کیمیا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ گھروں کے معاملات سدھر جائیں گے۔ اچھا، ایک اور حق، 7واں حق، اور یہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر
اگر کسی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کرے، کوئی سخت جملہ بول بھی دے، تو بیوی ترکی بترکی جواب نہ دے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ جو شوہر کے حقوق ہے بیوی کے اوپر، اسی کے اعتبار سے ہے کہ بیوی آگے سے جوابی کاروائیاں اور جوابی مقابلے بازی جو وہ نہ کرے۔ ایک حدیث عمر عرض کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر کو ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو جنت کی جو حور عین ہے، جو جنت کی حور ہے، وہ کہتی ہے، اس عورت سے کہتی ہے، تکلیف دینے والی بیوی سے کہتی ہے کہ خدا تجھے غارت کرے، اس شخص کو ایذا نہ دو، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو یہ جنت کی حور کہتی ہے اس بیوی سے جو اپنے شوہر کو ایذا دیتی ہے۔ تو لہٰذا شوہر کو ایذا دینے کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس سے بہت لازمی طور پہ اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اب اس میں جو زیادہ پڑھی لکھی خواتین ہوں ان کے حوالے سے ایک چیز عرض کروں کہ وہ یہ نہ سوچیں میرا تو شوہر ہے ہی جہنمی، یہ جو حورین کہہ رہی ہے وہ تو اس کے بارے میں کہہ رہی ہوگی نا جو جنت میں آئے گا، میرے شوہر کے تو کام ہی ایسے نہیں، لہذا میرے بارے میں یہ وعید ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، حکم یہ ہے کہ بیوی شوہر کو تکلیف نہ دے، جب وہ ایسا کرتی ہے تو حور عین ایسا کہتی ہے۔ اب اس کے شوہر کے جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ جو ہے نا وہ یہاں بیوی بیٹھ کے نہ کرے، وہ اسے اللہ پہ چھوڑے اور جو حکم شریعت ہے اور جو حدیث کا فرمان ہے اس کے مطابق عمل کرے کہ وہ اپنے شوہر کو ایذا نہ دے۔ شوہر کا بیوی پہ 8واں حق وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور اس میں جہاں اجازت ہے وہ کیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ 8ویں دن، 8 دنوں میں ایک دن جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس شوہر کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں میں کہ حکم یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اس کی اجازت سے جائے، جائز جگہ پہ جانا ہو تب، ناجائز جگہ پہ جانے میں تو شوہر اجازت دے گا تو وہی گناہ گار ہو جائے گا، لیکن نارملی حکم یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ اس میں 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں، یعنی 2 صورتیں ایکسیپشنز ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ہر 8ویں دن والدین کے پاس اگر بیوی جانا چاہتی ہے تو اب شوہر کو چاہیے کہ اسے اجازت دے دے، والدین سے ملنے کے لیے اجازت دے دے، اور اگر شوہر منع کرے، بیوی کو منع کرے کہ تم نے اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں جانا، تو اب شوہر کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی بیوی اپنے ماں باپ سے ملنے 8ویں دن جا سکتی ہے، 8 دنوں کے اندر اندر جا سکتی ہے۔ یہ صورت شوہر کی نافرمانی میں نہیں آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 جو دیگر محارم ہیں، دیگر محارم سے مراد ہے جیسے بہن، بھائی، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، یہ جو محارم ہیں ان محارم کے پاس سال میں 1 مرتبہ جا سکتی ہے۔ وہ شوہر سے اجازت مانگے، شوہر اجازت دے دے تو بیوی چلی جائے، لیکن اگر شوہر منع بھی کرے کہ سال گزر گیا اور پھر بھی شوہر اجازت نہیں دیتا، اور اب اگر بیوی اپنے محرم رشتہ داروں سے ملنے جاتی ہے اگرچہ شوہر نے منع کیا ہو، تب بھی عورت جا سکتی ہے اور یہ شوہر کی نافرمانی نہیں کہلائے گی۔ یہ ہے 2 صورتیں۔ تو ماں باپ سے ہر 8ویں دن ملنے جا سکتی ہے، اور جو دیگر محارم ہیں ان سے سال میں 1 مرتبہ ملنے جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس حوالے سے یہ حکم ہے۔ اچھا، پھر اب اس کے اندر بہت ساری تفسیر بھی ہے۔ پہلے میں تھوڑا ایک حدیث مبارک عرض کر دوں، پھر میں فقہی مسائل کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ بیوی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر بیوی نے ایسا کیا تو فرمایا کہ فرشتے اس عورت پہ لعنت کرتے رہیں گے جب تک وہ لوٹ نہ آئے یا توبہ نہ کر لے۔ تو جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے گھر سے باہر جائے، اس پر واپسی تک فرشتے لعنت کرتے رہتے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی جانا وہ اکڑ کے بیٹھ جانے میں نے جانا ہی جانا، تم کون ہوتے مجھے روکنے والے، تم بھی تو سارا دن باہر ہی رہتے ہو۔ بھئی شوہر باہر رہتا ہے، اس پہ واجب نہیں ہے کہ بیوی کی اجازت سے باہر رہے، بیوی پہ واجب ہے کہ وہ شوہر کی اجازت سے باہر جائے۔
تو لہٰذا یہ حکم جو ہے یہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے اور اس پر توجہ دینے کی حاجت۔ اچھا، اب یہاں پر اس کے متعلقہ بہت سے مسائل ہیں۔ اگر میں شاید اسی ایک کے اوپر بیان کروں تو شاید 1 گھنٹہ مجھے بیان کرنا پڑے گا، اور پھر جا کے یہ پوری طرح کلیئر ہوگا کہ دیکھیے یہ تو ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت سے باہر جائے، اور شوہر کو چاہیے یعنی کہ رشتہ داروں سے ملنے جائے جہاں پر جانا جائز ہو، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو اجازت دے دے۔ اب یہاں پر شوہر جب اجازت دے تو اس میں ایک اہم چیز عرض کرنے کی یہ ہے کہ اجازت دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے اجازت دے دے کہ ہاں تم چلی جاؤ، اور پھر اس کے بعد اپنی حرکتیں بھی ویسی رکھے کہ جس سے پتہ چلے واقعی اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی سے یہ کہہ دیا کہ چلے جاؤ، اب وہ چلی گئی، اب شوہر صاحب اگلے 36 مہینے تک جو ہے اپنا موڈ سیدھا نہیں کریں گے۔ اجازت بھی دے دی لیکن موڈ ایسا بنا کے رکھیں گے، انداز ایسا رکھیں گے کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ بھئی اگر تم نے اجازت لے کر بھی گئی نا تو بامر مجبوری اجازت تو میں نے دے دی، لیکن اس کے بعد میں ایسا رہوں گا۔ تو یہ جو باطل قسم کے ہیلے ہیں کہ اجازت دے بھی دی اور اس کے بعد دوسری طرف جو ہے نا کان مروڑ کے وہیں کھڑے کہ اجازت ہے ہی نہیں، تو یہ والی اجازت نہیں، جو صحیح والی اجازت ہے وہ والی اجازت دی جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شوہر اجازت دے تو جو عقل مندانہ اجازت ہے وہ والی دے، وہ نہیں ہے کہ زبان سے تو بول دیا اور بقیہ کاموں سے ایسا ظاہر کیا کہ بس اب اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی اجازت وغیرہ کچھ نہیں تھی، مجبوری تھی بس۔ ایک تو یہ نہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کو ماں باپ سے ملنے کے اندر ہفتے میں 1 مرتبہ اجازت ہے، لہذا جمعے جاتی ہے تو اس کی اجازت۔ اب یہاں پر جو اجازت ہے، اس اجازت کو اگر شوہر سمجھدار ہے تو بجائے اس کے کہ بیوی اجازت لے، ویسے ہوتا نہیں ایسا کہ ہر جمعے جو ہے نا وہ کوئی ماں باپ سے ملنے گئی ہوئی ہو، قریب میں رہتے ہوں تو چلی بھی جاتی ہوں گی، ورنہ نارمل یہی ہوتا ہے کہ بھی شادی کے فوراً بعد جب تک بچے نہیں ہوتے تب تک تو ہو سکتا ہے کہ ہر 8ویں دن چلے جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں تو جانا ہی مشکل ہوتا ہے، پھر مہینے میں 1 مرتبہ جاتے ہیں، تو روٹین یہی ہوتی ہے۔ اچھا، اور اگر دور رہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک شہر میں ہے، ماں باپ دوسرے شہر میں ہے، تو پھر تو 2-4 مہینے بعد 6 مہینے بعد ہی جانا ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو 6 مہینے بعد جانا ہوتا ہے اس میں بجائے اس کے کہ بیوی شوہر سے کہے کہ آپ مجھے اجازت دے دے کہ میں چلی جاؤں، آپ مجھے چھوڑ آئے، اگر شوہر سمجھدار ہو تو وہ خود بیوی سے کہہ دے کہ تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ماں باپ سے ملے ہوئے، جاؤ تم چکر لگاؤ جا کے، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہوگا تو ایک ہی کام کہ بیوی ماں باپ سے مل کے آ گئی، لیکن فرق کیا ہوا کہ شوہر نے اگر بیوی کے کہنے پر اس کو اجازت دی ہے اس کا ایک اثر اور طرح کا ہے، لیکن شوہر اگر بیوی کو خود کہے گا کہ تم اپنے ماں باپ سے ملاؤ، جاؤ ان کی جا کے ذرا خدمت کرو، ان سے بات چیت کر لو، ان کا دل خوش ہو جائے گا، وہ انتظار کر رہے ہوں گے، یہ 4 جملے ہوتے ہیں، زندگی سدھر جاتی ہے، زندگی جو ہے وہ اچھی گزر جاتی ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ یوں کریں، وہ پہلے اگر اجازت مانگی تو میں سوچتا ہوں، پھر اجازت مانگی تو میں دیکھتا ہوں، پھر اجازت مانگی تو میں استخارہ کرتا ہوں، پھر اجازت مانگی تو میں مراقبہ کرتا ہوں، پھر اجازت مانگی اب میں پیر صاحب سے پوچھ کے آتا ہوں، پھر اجازت مانگی اب میں کسی صاحب مزار سے رابطہ کرتا ہوں۔ تو اجازت دینی ہی ہے، لیکن اس کو ہیلے بہانے سے ڈیلے کرتے کرتے ایسا کر دیں گے کہ بیوی جائے گی تو ضرور، لیکن پھر وہ جن خیالات کے ساتھ جائے گی نا ماں باپ سے ملنے، یعنی شوہر کے بارے میں جن خیالات کے ساتھ جائے گی وہ میرے خیال میں سمجھانے کی حاجت نہیں۔ تو میں یہ جو ہمارا خاص طور پہ میاں بیوی کے حقوق ہے، اس میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گھر کا سکون ہے اس کا سارا دار و مدار اپنی اپنی سمجھداری پہ ہوتا ہے، تو لہٰذا بیوی کو خود بول دیں۔ 8ویں دن تو شریعت نے جانے کی رخصت دی ہوئی ہے، تو آخر شریعت نے جو اجازت دی ہے، شریعت کی اجازت کا مطلب ہے رب نے اجازت دی، شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا، تو شریعت کا مطلب ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے، شریعت کا مطلب ہے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ان کی اجازت ہے تو کیا شوہر کی عقل اور اس کا دماغ اور اس کی سوچ کیا معاذ اللہ ان سے بڑھ کے، علم الہی سے بڑھ کے ہے کیا؟ تو جب خدا یہ رخصت دے رہا ہے، خدا رخصت دے رہا ہے اپنے رحم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی حکمت کو سمجھتے ہوئے خود بیوی سے کہہ دے۔ اچھا، پھر اگر بالفرض دور ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جانا اتنا آسان نہیں ہے، تو آج کے زمانے میں تو فون موجود ہے، فون کی اتنی بڑی سہولت ہے کہ شوہر بیوی سے خود کہہ دے کہ بھئی یہ فون پہ تم بات کر لو، یا فون ہر گھر میں تقریباً جو ہے نا وہ مرد و عورت دونوں کے پاس ہوتا ہی ہے، تو وہ بیوی سے پوچھ لیا کرے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو فون کر لیا، حال چال پوچھ لیا، ٹھیک ہیں وہ۔ تو یہ تھوڑی سی فیور، جتنی فیور یہ بیوی کو یہ دے گا نا 10 گنا واپس لوٹ کے اس کے پاس آئے گی، 10 گنا اس کے پاس لوٹ کے آئے گی۔ اور یہ اگر اٹک کے رہے گا نا کہ نہیں
تو پھر میرے خیال میں جو گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا صلہ بھی ویسے ہی ملتا ہے، تو لہٰذا جو شریعت کی حکمتیں ہیں ان کو سمجھیں، اللہ رسول کے جو فرامین ہیں ان کے اوپر اپنی عقل کو قربان کرتے ہوئے اور اپنی ذہانتوں فطانتوں کو قربان کرتے ہوئے اس پہ عمل کریں۔ اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور سکون میں آ جائے گی، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد آہ ہو